الحمد لله أحمده واستعينه واستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. سورہ حامیم سجدہ کی مشہور اور معروف آیت کریمہ جو امام نے عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھی ہے، ان آیات پر ہم لوگوں کو کبھی کبھی غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا ہی حکم نہیں دیا بلکہ پڑھنے کے ساتھ غور و فکر کرنے کا حکم زیادہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ قرآن اگر کسی غیر کا کلام ہوتا یعنی کسی مخلوق کا کلام ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلافات ہوتے، بہت زیادہ ٹکراؤ ہوتا، ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی. لیکن قرآن اختلاف سے پاک ہے اور اختلاف دور کرنے والی کتاب. نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. یہ قرآن بابرکت ہے، یعنی اس کے الفاظ میں بھی برکت، اس کے معانی میں بھی برکت، اور جو پڑھیں گے ان کی ذات بھی برکت. جس زمین پر پڑھی جائے وہ زمین بابرکت، اور جو شخص اس قرآن پر عمل کرے گا اس کے عمل میں برکت ہی برکت. یہ بابرکت کتاب ہر اعتبار سے. لیکن اس کی برکت کیسے حاصل ہوگی؟ لیدبروا آیاتہ. قرآن کی برکت حاصل ہوگی اس کی آیتوں پر تدبر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے. انجام پہ غور کریں، دلائل پہ غور کریں، اللہ نے جو احکام نازل کیے اس پہ غور کریں. تو یہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اللہ نے اسی قرآن کے ذریعے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے ان لوگوں کی جو اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں. بغیر اخلاص یہ قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو صراط مستقیم کی ہدایت نہیں ہوگی. چاہے آپ پوری زندگی نماز پڑھیں، 60 سال 70 سال اہدنا صراط المستقیم کہیں، لیکن اہدنا صراط المستقیم کی دعا اسی وقت قبول ہوگی جب اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھیں. كما قال اللہ جل وعلا قد جاءكم من اللہ نور وكتاب مبین يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقیم. یہ قرآن کریم روشنی ہے چہرے کے لیے، زمین کے لیے، اور یہ قلب کے لیے. سراپا نور ہے، بلکہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام نور بھی ہے، واتبعوا النور الذی انزل معه. اور یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، اس کے احکام واضح ہیں، اوپن ہے. بچے کو بھی سمجھ میں آئے گا، بوڑھے کو بھی سمجھ میں آئے گا، مرد کو بھی عورت کو بھی. لیکن اس واضح پیغام سے ہدایت اسے ملے گی جو ہدایت کو تلاشتا ہے. کیسے؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرے. یہ اس قرآن کے ذریعے مقصد اللہ ہم سے راضی ہو، قرآن کے پیغام پر عمل کرے تاکہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو. تو اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طالب ہوں. ہدایت دے گا کس چیز کی طرف ہدایت دے گا؟ سبل السلام. سبل یہ سبیل کی جمع ہے، اور السلام نہیں کا السلام کا، اور السلام جو اللہ کے ناموں میں سے وہ السلام المومن، جو اللہ کی ذات سراپا سلامتی ہے. اور اسی سلامتی کی یہ دعا ہم کرتے ہیں السلام علیکم، اور وہی فرشتے کی سلامتی ہوگی سلام علیکم، اور وہی اللہ کی سلامتی ہوگی جنتیوں پر. تو یہ سلامتی کے راستوں کی طرف تمام راستے، معلوم ہوا کہ سارے راستے خوف سے بھرے ہوئے ہیں، دہشت سے بھرے ہوئے ہیں، انکار سے بھرے ہوئے ہیں، برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن اس قرآن کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھو گے تو سلامتی کے راستوں کی طرف بڑھو. اور یہ سلامتی کا راستہ ملے گا کب؟ بغیر مشقت کے اور بغیر تکلیف کے سلامتی کا راستہ نہیں ملتا. نہیں، اگر کوئی حرج نہیں تو اس کو میں بتا دوں. ابھی میں کافی تھکا تھا، تعبان تھا، کہیں گیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے.
میں ایسے سویا تو میرے سامنے ایسا لگا گویا کہ پہاڑوں بہت ساری گھاٹیاں نظر آئی. ایسا ہو سکتا ہے کبھی انسان کے ذہن میں پہاڑوں کی گھاٹیاں دور دور تک نظر آئیں. شاید ہمیں وہ منظر یاد آیا جب میں نے آج سے 20-25 سال پہلے جب عمرے کے لیے نکلے تھے, حج کے لیے نکلے تھے, اور تشریح نہیں تھی, پہاڑوں کی گھاٹیوں سے گزرتے رہے اور میلوں پیدل چلنے کے بعد تب جا کر کے ہم نے پار کیا تفتیش. تو پہاڑوں کی بے شمار گھاٹیاں ہیں, اس میں سانپ بھی ملیں گے, بچھو بھی ملیں گے, اس کے اندر جو ہے چور ڈاکو بھی مل سکتے ہیں, بہت ساری خوفناک چیزیں ملیں گی. لیکن ان تمام گھاٹیوں کو پار کرنے کے بعد امن اور سلامتی کا شہر بھی ملے گا, خوشیوں اور مسرتوں کا چمن بھی ملے گا, اور بہترین باغ بھی ملے گا, دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں بھی ملیں گی جن سے آپ کی شادی ہوگی. ساری زندگی کی لطف کی تمام چیزیں ہیں, آسائش کی تمام چیزیں, لیکن اس کو پانے کے لیے پہاڑوں کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا. تو اگر سلامتی چاہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں سلامتی چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا حاصل کریں, اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. گھاٹی کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے, مشقتوں کا راستہ ہے, پریشانیوں کا راستہ ہے. اور معلوم ہے کہ گھاٹی کا راستہ کیا ہے. پہاڑوں کی گھاٹیوں سے گزرنے کے لیے جتنے مشکلات آتے ہیں, ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے تم کو مشکلات آئیں گے. نفس سے جہاد کرنا, مقابلہ کرنا, خاندان سے مقابلہ کرنا, برادری سے مقابلہ کرنا. فک رقبہ, غلام آزاد کرو. غلام نہیں ہے تو قیدیوں کو آزاد کرو. لوگ کسی دباؤ میں ان کو ان کی پریشانیوں سے نکالو. وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا کھانا کھلاؤ بھوک کے دنوں میں جب لوگ بھوکے ہو رہے ہو, کھانا نہیں ہو. کن کو؟ یتیم ذا مقربہ, عام یتیموں کو, لیکن سب سے زیادہ قرابت دار یتیموں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم ملیں گے تلاشنے سے. اگر یتیم نہیں ہوتا تو اللہ حکم نہیں دیتا. اور خاص طور سے ایسے وقت میں جب کہ مردوں کی تعداد میں کمی اور عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر آدمی کے پاس اگر 5 اولاد ہے تو اس میں 3-4 بیٹی ہی ہے اور 1 بیٹا ہی ہے. قیامت کی علامت ہے کہ بیٹیوں کی تعداد میں, عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور مردوں کی تعداد میں کمی ہوگی. تو یتیم ذا مقربہ, جس کا باپ مر گیا, لا یتم بعد احتلام, بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا, لیکن چھوٹا بچہ یتیم ہے, آپ اس کو کھانا کھلاؤ, قرابت دار, اس کی کفالت کرو. لا انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلی. او اطعام فی یوم ذی یتیما ذا مسکینا ذا متربہ, یا وہ مسکین جو خاک آلود ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, یعنی کنگال ہے, یا تو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, یا مٹی پہ سوتا ہے وہ, یا کام کرتا ہے تو دھول اس کے بدن کے اوپر لگ جاتا ہے. ان مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو یہ جنت کی گھاٹی طے کر لو گے. جنت جانے کے لیے جو گھاٹی ہے وہ طے ہو جائے گی, لیکن شرط ہے ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. اور یہ گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد, ان پریشانیوں سے گزرنے کے بعد, ان تمام نیکیوں پر عمل کرنے کے بعد ایمان کی کھیتی کو سبز و شاداب کرو. ایمان لاؤ اللہ پر. کون سا ایمان؟ صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے کہ صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے تو کہتے تھے گویا کہ ہم جنت اور جہنم کا نظارہ کر رہے ہیں. یعنی ان کو اتنا یقین ہوتا صحابہ کرام کو, لو کشف الحجاب ومزددت شیء من الایمان, اگر اللہ جنت اور جہنم کا پردہ ہٹا دے, بعض صحابہ کا قول ہے, تو ہمارے ایمان میں زیادتی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ سن کر کے ہم جو ایمان لائیں اس پر زیادہ یقین ہے بنسبت آنکھ سے دیکھنے سے. کیوں؟ آنکھیں خطا کر سکتی ہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات میں ذرہ برابر خطا کا امکان نہیں ہے. یہ یقین تھا صحابہ کرام. ایسے ہی نہیں صحابہ کو اللہ نے وبالآخرۃ هم یوقنون کہا, ایسے ہی اولئک علی ھدی من ربہم نہیں کہا. تو ثم كان من الذین آمنوا, خالص ایمان لاؤ شرک اور بدعات سے, شہوات اور شبہات سے. وتواصوا بالصبر, اور صبر بھی کرو, صبر کی تلقین بھی کرو. والمرحمہ, رحم بھی کرو, اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین بھی کرو. اولئک اصحاب المیمنہ, یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں, یعنی دائیں ہاتھ میں جو نامہ اعمال ملے گا. واما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اور اس کے بعد وینقلب الی اہلہ مسرورا. یہ دائیں ہاتھ میں جو نامہ اعمال ملے گا تو اپنے اہل کے پاس لوٹے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ملیں گے وہاں, ایمان والے جو ہوں گے ان کی ملاقات ہوگی. باپ دادا, آپ تو کئی بار آیات سب سن چکے ہیں, باپ دادا لکڑ دادا سے لے کر تکڑ دادا تک
اب بیٹے پوتے سے لے کر پر پوتے تک سب کو اللہ ملائے گا میدان محشر میں. اگر جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم, صحیح ایمان ہے اور عقیدہ صحیح ہے تو میدان محشر میں ملاقات ہوگی. اور جب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو انسان اپنے گھر کے پاس لوٹے گا, اپنے گھر والوں کے پاس, کہے گا فینقلب الی اہلہ, خوش ہو کر کہے گا ہاں مقرؤ کتابی, میری کتاب کو دیکھو, یہ اللہ نے جنت کا پروانہ دے دیا, خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا. تو یہ جو ساری جو بشارتیں ہیں کس پر, تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, ایمان کے ساتھ صبر بھی کریں اور صبر کی تلقین بھی کریں, رحم بھی کریں اور رحم کی تلقین کریں. لیکن ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ جو امام نے پڑھی, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہ گئے تو رحمت کے فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں اور یہ ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ خوف مت کھاؤ, غمگین مت ہو, اس جنت کو پا کر کے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ, ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی. اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور جو کچھ تم چاہو گے وہ ملے گا, جو کچھ چاہو گے. انسان اگر جنت میں چاہے گا کہ بھائی ہم کو اولاد ملے تو اس کی بھی حدیث موجود ہے, چاہے گا کاشتکار کھیتی ملے تو کھیتی بھی 1 منٹ میں کھیتی تیار ہو جائے گی, شاید وہ وہاں تک ہم پہنچ بھی نہیں سکیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي, جو کچھ چاہو گے ملے گا, اور چاہت سے بھی زیادہ عظیم نعمت ملے گی اور وہ ہے اللہ کا دیدار الہی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ, جو کچھ مطالبہ کرو گے وہ ملے گا. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ, اور یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے جو غفور رحیم ہے, یعنی جو گناہوں کو اللہ معاف کرے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ, دلوں میں جو کینہ کپٹ تھوڑا رہ گیا اس کو بھی اللہ کلین کر دے گا. اور وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, خوابگاہوں کے اوپر آرام کر رہے ہوں گے, ایک دوسرے کے سامنے مسکرا رہے ہوں گے. تو یہ جو فضیلت ہے استقامت کے اوپر ہے, اور استقامت کی تفسیر اہل علم سے آپ سنیں, لیکن اختصار کے ساتھ عرض یہ ہے کہ استقامت کا یہ لفظ ہے قام یقوم سے, کھڑا ہونا. اب ایک آدمی کھڑا ہوا, بیٹھا ہوا, کھڑا ہو گیا, چل رہا ہے, سوئے آدمی کو قامہ نہیں بولتے. اور اسی سے استقامت ہے, یعنی ایک چیز جو جاری ہو, ساری ہو, مسلسل چل رہا ہو. استقام الامر یعنی معاملہ بالکل صحیح ہو گیا. مستقیم یعنی بالکل سیدھے راستے پر. تو معلوم ہے استقامت مطلب دین پہ جم جانا اور اس پر ثابت قدم ہونا اور دین کے اوپر سختی سے عمل کرنا, یہ استقامت ہے. ربنا اللہ کا مطلب یہ کہ ہمارا رب اللہ ہے, یعنی اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے, عقیدہ اس کا بالکل صحیح ہے. اور عقیدہ کے بعد ثم استقاموا, منہج بھی درست ہونا چاہیے, اس پر انسان قائم رہے. تو اگر قائم رہے اس کے اوپر تو فرشتے نازل ہوں گے. اب استقامت میں مثال کے طور پر فرائض کی پابندی, نوافل کا اہتمام, قرآن کی تلاوت, ذکر و اذکار, صدقہ خیرات, یہ تو عام ہے. لیکن استقامت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان شرک سے بچے, جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے استقامت کی تفسیر کی کہ یہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو شرک کی تمام قسموں سے پاک ہے, جن کا عقیدہ خالص شرک سے پاک ہے. نمبر 1. نمبر 2, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے استقامت کی تفسیر کی کہ وہ لوگ جو اللہ کی طاعت اور بندگی پر قائم ہوں اور اپنی گڑ گڑ کی طرح یعنی لومڑی کی طرح سے نہ ہو, جس لومڑی کبھی ادھر کدھر بھاگتی ہے, یعنی شیر کی طرح ہو, یہ ایک راستے پر ہے. کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کو راضی کریں گے. لا تشرک باللہ وان قتلتم حرق, شرک نہیں کرو اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. تو لومڑی کی چال چلنا یا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے لوگ مجلس میں اپنا موضوع بدل دیتے ہیں, چہرہ دیکھ کر کے بات کرتے ہیں, یہ استقامت نہیں ہے, ان کے لیے بشارت نہیں ہے. اور استقامت یہ ہے کہ انسان سنت کا پابند ہو. اگر وہ استقامت ہے تو فرشتے تو نازل ہوں گے ہی, لیکن اللہ نے کچھ نعمتیں رکھی ہیں دنیا میں بھی, بغیر استقامت کی دعا ہی قبول نہیں ہے. جب فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا اور نبی اللہ کے نبی اور کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پوری باتیں سنا دی اور جو نشانیاں تھیں 9 نشانیاں وہ سب دکھلا دی. واضح ہو گئی بات کہ اب یہ ایمان نہیں لائے گا, واضح ہو گئی. تو بدعا شروع کی اور بدعا کی. وقال موسیٰ یا رب انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا, تو نے فرعون کو ظاہری چمک دمک دے رکھی ہے, اللہ دنیا کی وہ زینت دے رکھی ہے, زینت و آرائش دے رکھی ہے,
اور مالوں سے تو نے نوازا ہے، لیکن یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ربنا طمس علی اموالہم، اللہ ان کے مالوں کو تہس نہس کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور فرعون اور ان کے لاؤ لشکر کے دینوں کو سخت کر دے، یہ ایمان نہ لائے یہاں تک عذاب دیکھ لیں، یعنی عذاب آ ہی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور حضرت ہارون نے آمین کہا، دعا کرنے والے حضرت موسیٰ ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، حالانکہ دونوں نے دعا نہیں کی تھی، دعا حضرت موسیٰ نے کی اور ہارون علیہ السلام نے آمین کہا یا آمین کہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی دعا کے اندر شریک اور آمین کہے تو گویا اس نے بھی دعا کی۔ کہا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، اللہ کا عذاب آئے گا لیکن 40 سال لگ گیا، دعا قبول ہوئی آج مثال، اور 40 سال کے بعد فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا۔ قد اجیبت دعوتکما، دعا قبول ہو چکی ہے لیکن فاستقیما، یعنی استقامت اختیار کرو، ثابت قدم رہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعا قبول ہونے کے بعد بھی اگر استقامت ہمارے اندر نہیں ہے تو دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ ثابت قدم رہو دین پر، اور ثابت قدم کے لیے اللہ نے اس سے پہلے والی آیت میں کیا کہا کہ مسجدوں کو آباد رکھو، نہیں کہا؟ اس سے پہلے والی جو آیت سورہ یونس میں نہیں ہے، لِيَخْتَبُوَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ، کھل کے عبادت نہیں کرتے تھے، گھروں میں نماز پڑھو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور کہا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو بشارت دو۔ بغیر نماز کے استقامت نہیں آ سکتی، استقامت اختیار کرو۔ وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جاہلوں کے طریقے کو مت اپناؤ، یعنی جاہلوں کے طریقے کو اپنانے کا مطلب یہ ہوا شرک کرنے والے یا نادان لوگوں کے طریقے پہ چلو گے تو اللہ کی آنے والی مدد بھی رک جائے گی۔ اگر استقامت اختیار کریں گے تو دعا قبول ہوگی، استقامت اختیار کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں میٹھے چشمے سے سیراب کرے گا، یہ کھارا پانی میٹھا ہو جائے گا، جتنا کھارا پانی میٹھا ہو جائے گا الا ماشاء۔ دلیل وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ دین پہ ثابت قدم رہیں، استقامت اختیار کریں تو اللہ نے فرمایا انہیں سیراب کریں گے میٹھے پانی سے۔ یا تو میٹھا پانی واقعی میٹھا پانی ہے، یا یہ کہ اس پانی کی اچھی زندگی دے گا، اچھی روزی دے گا، پاک روزی دے گا، سب اس تفسیر میں داخل ہے۔ اور اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ إِلَىٰ آخِرِ الآية۔ اللہ نے یہودیوں کے اوپر جو لعنت کی اور جو غضب نازل کیا اور جو اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کو اتارا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ سب عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے استقامت اختیار نہیں کی۔ اگر یہ استقامت اختیار کرتے یہود و نصارہ توریت اور انجیل کو قائم رکھتے تو لا کلو من فوق، اوپر سے روزی آتی، نیچے سے روزی آتی، کیا مطلب؟ آسمان سے بارش ہوتی، زمین سے اناج اگلتے، یا زمین کے نیچے تو سونے اور چاندی ہوتے، سونے اور چاندی کو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں پہ ڈال دیتا، زمین کے اندر پیداوار میں اضافہ ہوتا، رحمت کی بارش ہوتی۔ ابن عباس نے کہا کہ یہ آیت یہودیوں کے لیے ہے، توریت انجیل کے لیے، اور یہ آیت توریت اور انجیل سے مراد اس امت کے لیے قرآن ہے، یعنی اگر یہ امت قرآن ہے یعنی قرآن و سنت پر عمل کرے تو اللہ اوپر سے بھی روزی دے گا اور نیچے سے بھی روزی دے گا، یعنی اللہ کی خاص مدد آئے گی اگر استقامت اختیار کرے۔ سبحان اللہ، یہ فائدہ ہے، یہ تو دنیا کے فائدے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا جو دین پہ ثابت قدم رہا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے کب نازل ہوتے ہیں بھائی؟ کہ دنیا کے حالات میں، جی دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، اور قیامت کے دن بھی۔ مختلف تفاسیر کا خلاصہ یہ امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ تفسیر زیادہ قوی ہے جو زید بن اسلم نے کہا، یبشرونہ عند موتہ وفی قبرہ وعندما یبعث من القبور، یبعث من القبر، موت کے وقت فرشتے بشارت دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ موت کا منظر کتنا سخت ہوتا ہے جی، کہ اگر ساتواں آسمان اور ساتوں زمین کسی کے جسم پر گرا دیا جائے، جتنی اسے تکلیف نہیں ہوگی بسا اوقات اس سے زیادہ تکلیف موت میں ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت حضرت عمرو بن عاص کا واقعہ موت ہے۔ تو موت کی وقت جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور جس وقت دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس وقت میں وہ فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں ہیں اور وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے روحوں کو قبض کرنے کے لیے متعین کیا ہے، یہ سارے فرشتے آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ جو حضرت برا بن عازب والی حدیث جو مسند احمد میں اور ابو داؤد وغیرہ میں بہت مشہور حدیث
کہ جب مومن آدمی کی موت کا وقت ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، معہم اقسان من اقسان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ، اچھی شکل میں آتے، کن وجوہہم الشمس، ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں؟ گویا آفتاب کی طرح چمکدار ہوتے ہیں، جنت کے کفن ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں ابشری بروح و ریحان، خوشبو کی بشارت پالو، خوشبوؤں کی، اور اس رب کی بشارت پالو جو تمہارا رب تجھ سے ناراض نہیں۔ اور پھر ملک الموت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ایتھا النفس الطیبہ فی الجسد الطیب، اے پاک روح جو پاک بدن میں تھی۔ پاک روح اور پاک بدن کا مطلب کیا ہوا؟ یہی مطلب ہے کہ جس نے استقامت اختیار، شرک سے پاک، بدعات سے پاک، ظلم سے پاک، دین پہ ثابت قدم رہا، اس کے لیے موت کے وقت فرشتے بشارت دیتے ہیں۔ کیسے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، موت کے وقت فرشتے ان لوگوں کو کی روحوں کو قبض کرتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں۔ پاک سے کیا مراد ہے؟ امام طبری، امام ابن کثیر وغیرہ نے جو اقوال نقل کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو شرک سے پاک ہیں، گناہ سے پاک ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سن کر کے خوش ہوتے ہیں، وہ لوگ مراد ہے جو پاک صاف زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ یا اس سے پاک سے مراد یہ کہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں بہت آسانی سے قبض کی جائیں گی، فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں اور اسی وقت کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ عمل کے سبب۔ بھائی جنت تو ہے نہیں، پھر جنت کی بشارت کیوں؟ جی دو مطلب ہے، یا تو جنت کی بشارت دی گئی کہ وہ جنت تمہارے لیے، یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد تمہاری روح جنت میں جائے گی، لیکن کب؟ استقامت کے ساتھ۔ تتنزل علیہم الملائکہ عند الموت، موت کے وقت فرشتے بشارت دیتے ہیں اسے۔ اور آپ کو معلوم ہے شیطان کا حملہ دو وقت میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کس وقت میں؟ ما من مولود یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان، بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے اس وقت شیطان کا حملہ ہوتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے تمام پہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اس لیے بچہ چیختا ہے۔ اور دوسرا حملہ شیطان کا کب ہوتا ہے؟ موت کے وقت۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، بہت سارے محدثین کا واقعہ کہ موت کے وقت شیطان کیسے ان پر حملہ کیا، لیکن ثابت قدمی اللہ عطا فرمائے گا موت کے وقت۔ کب؟ جب دین پہ ثابت قدم رہیں گے، فرشتے نازل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نمبر دو، قبر کے اندر، جو قبر کے اندر سوالات اور جوابات جو ہوتے ہیں جس کے بارے میں حدیث موجود ہے منکر نکیر، اس وقت میں اگر آپ استقامت اختیار کریں گے اس وقت میں اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے گا اور منکر نکیر کے سوال کا جواب دیں گے، تبھی آواز آئے گی ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، البسوہ من الجنہ، جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو، ویاتیہ من روحہا وطیبہا، جنت کی ہوائیں خوشبوئیں آتی رہتی، اور بندہ دعا کرتا یا رب یقین بسا اللہ، جلدی قیامت قائم ہو جائے، جلدی قیامت قائم ہو۔ اور اگر استقامت اختیار نہیں کیا، چلو اس طرف کو جدھر کی ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں قبر میں بھی منکر نکیر کے سوال کے وقت ثابت قدمی نہیں عطا کرے گا، کیونکہ اللہ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کے مرحلے میں بھی اللہ آپ کو ثابت قدمی عطا کرے گا۔ کیا اصحاب کہف کو اللہ نے ثابت قدمی نہیں عطا کی؟ وہ 7 تھے یا 8 تھے جن کی تعداد میں اختلاف ہے، انہوں نے پورے بادشاہ کے سامنے توحید کے اوپر درس دیا کہ نہیں دیا؟ صحابہ کو ثابت قدمی عطا کی یا نہیں کی؟ اور آخرت میں بھی، یعنی قبر کے اندر بھی، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اللہ کے نبی کہا القبر اول منزلۃ من منازل الاخرہ، جو اس سے نکل گیا اس کے لیے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ما رأیت منظرا الا والقبر افظع منه، سب سے زیادہ خوفناک منظر اگر کوئی میں نے دیکھا تو وہ قبر ہے، بہت ہی خوفناک ہے، وہ یہ جہنم کا گڑھا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے جنت کا باغ ہے۔ اگر دین پہ ثابت قدم رہیں گے تو جنت کی خوشخبری اور بشارت قبر کے اندر بھی ملے گی، اور نماز اور روزہ اور قرآن کی تلاوتیں سر کی طرف سے پاؤں کی طرف سے، جس طرح قرآن سر کی طرف سے قرآن آئے گا اور پاؤں کی طرف صدقہ خیرات آئے گا اور دائیں اور بائیں سے جو نیکیاں کی آئے گا، کب؟ جب دین پہ ثابت قدم ہوگا۔ تو یہ جو آیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں موت کے وقت اور قبر میں، اور جب قبروں سے اٹھیں گے گھبرائی حالت میں، تو اس سلسلے میں بھی کئی روایات موجود ہیں کہ وہ فرشتے قبروں سے اٹھنے کے بعد بھی کہیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کھاؤ اور غمگین مت ہو۔ یا موت کے وقت کہتے ہیں کہ خوف کھاؤ
مت نہ خوف کھاؤ نہ غمگین ہو. کیا مطلب؟ مستقبل کا خوف مت کرو اور ماضی پہ غمگین مت ہو، کیونکہ جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں ان سے بڑی نعمت جنت ملنے والی ہے. ایک دوسری تفسیر کے غمگین مت ہو، بال بچے چھوٹ گئے اگر تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جن کے ماں باپ نیک تھے اللہ ان کے بچوں کو بھی ضائع نہیں کرتا. جی، اور مستقبل کا خوف مت کھاؤ، کیوں؟ ابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری پا کر کے خوش ہو جاؤ. الذی کنتم توعدون، تو یہ بشارت اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان پہ ثابت قدم رہیں. اور اس کی مثال ویسی ہے جس طرح بدر کے میدان میں صحابہ 313 تھے اور بھی یارو مددگار تھے، اور دعا کی تو فرشتے نازل ہوئے کہ نہیں؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. صحابہ نے کے لیے وزاری کے ساتھ دعا کی تو اللہ کی رحمت نازل ہوئی اور فرشتے نازل ہوئے کہ نہیں؟ 1000 فرشتے پے در پے نازل ہوئے. حالانکہ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. فرشتوں کو کیوں نازل کیا اللہ نے؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن بقلوبکم، یہ خوشخبری دینے کے لیے، تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگر دین پہ ثابت قدم ہے تو اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دیتا ہے. اور یہ معلوم ہے آپ کو کہ جب بندہ بستر پہ جاتا ہے تو فرشتہ اور شیطان دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. حدیث معلوم ہے، فرشتہ کہتا ہے افتح بالخیر اور شیطان کہتا ہے افتح بالشر. فرشتہ کہتا ہے خیر کے ذریعے شروعات کر، سونے کی جو شروعات خیر کے ذریعے، یعنی وضو کر کے سو، اذکار پڑھو، دعائیں پڑھو تاکہ پوری رات آرام سے. اگر وضو کر کے سو گئے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ متعین کر دیتا ہے جو دعا کرتا ہے، اے اللہ اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت کر دے کہ انہوں نے پاکی کی حالت میں رات گزاری. فرشتے ان کی حفاظت کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور شیطان کہتا ہے افتح الشر، موبائل کھول لیا یہ افتح الشر، فیس بک کھول لیا افتح الشر، گندی فلمیں کھول لیا افتح الشر. اس کے بعد پھر شیطانوں کو اللہ مسلط کرتا ہے. تو موت کے وقت بھی اور یہ سونے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، یاد رکھیے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بدر کے صحابہ کے بارے میں کہا کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی اور اللہ نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے فرشتوں کو دل کے سکون اور اطمینان کے لیے. اسی طریقے سے اگر مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن سیکھتے ہیں، کیا ان پر فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں؟ نازل ہوتے. ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ. چاروں بشارتیں اسی سے متعلق. یہ استقامت کا مظہر ہے کہ آدمی قرآن سیکھے. استقامت کی علامت یہ ہے کہ انسان دین سیکھے. استقامت کی علامت یہ ہے کہ دینی مجلسوں سے محبت کرے. تو جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، تو اللہ کا 4 انعام ہے، جن میں پہلا انعام اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مکمل سکون عطا فرماتا ہے. السکینہ، مکمل قلبی سکون اور اطمینان حاصل ہو. اگر قرآن پڑھنے اور سیکھنے سے آپ کو قلبی سکون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ استقامت اختیار کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستے کی طرف لے جا رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. وغشیتہم الرحمہ، استقامت اختیار کرو گے، قرآن سیکھو گے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی. وحفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے گھیر لیں گے. نمبر 4 وذکرہم اللہ فی من عند اللہ، آپ کا تذکرہ کرے گا. تو معلوم ہوا کہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں کب؟ دنیا کی زندگی میں بھی، موت کے وقت بھی، اور قبر میں بھی، اور قیامت کے دن. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بشارتیں سنائی جو جنت میں جانے کے بعد جو ہوگی، جس کے بارے میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خیر اور بھلائی میں سبقت کرنے کی توفیق دے. بالخصوص فتنے اور بلاؤں کے وقت میں جو دین پہ ثابت قدم ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو بشارتیں سنائی ہیں، ان میں سے ایک بشارت وہ ہے جو آپ نے اس سے پہلے سنی ہے، العبادت فی الحرج کہجرۃ الی، فی الحرج کہجرۃ الی. فتنوں اور بلاؤں کے وقت میں جو دین پہ ثابت قدم رہے گا، عبادت کرے گا، اس کو میری طرف ہجرت کا ثواب ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کا ثواب ملے گا. فتنوں کے زمانے میں، بلاؤں کے وقت میں انسان دین پر جو ثابت قدم رہے گا، اسے 50 صحابہ کا اجر ملے گا. بے شمار روایتیں موجود ہیں. یا بعض روایت میں ہے کہ القائمون یومئذ بالکتاب والسنہ کالسابقین الاولین، کتاب و سنت پر جو لوگ ایسے وقت میں قائم ہوں گے، مستقیم ہوں گے، انہیں سابقین اولین، مہاجرین اور انصار کی فضیلت حاصل ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا والذین اتبعوہم بإحسان السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، اور اس کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان،
مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو دین پہ ثابت قدم رہے، اس کے بعد میں بھی جو لوگ آئیں گے اور دین پہ ثابت قدم رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنت سے بھی بڑی نعمت یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی دل پہ کھٹکا ہوا، اور دنیا میں کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتا سکے اس کی کیفیت۔ تو بہرحال یہ چند باتیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی گئیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری آپ کی پوری ملت کی حفاظت فرمائے، اور حق کی طرف سبقت کرنے اور برائیوں سے نفرت کرنے والا بنائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔